ہر ایک نے یعنی ان کی شفقت کے اس رنگ کو خاص طور پر کہ وہ اپنے برابر والوں یا اپنے سے بڑوں کا ہی نہیں بلکہ وہ اپنے سے چھوٹوں پر جو شفقت تھی ان کی سایہ فکر تھے جس طرح سے. توصیف صاحب سے میری نیاز مندی کا تعلق تو بہت یعنی میری طالب علمی کے زمانے سے ہے. وہ جن دنوں ان کا پہلا مجموعہ شائع ہوا تو اس میں کچھ تصاویر بھی تھیں اور وہ مرزا حامد بیگ صاحب ہمارے سینئر تو ان کے پاس میں نے وہ دیکھا اور کہ توصیف صاحب سے ظاہر ان کی تو شناسائی بھی تھی اور میل ملاقات بھی تھی. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ یہ مجموعہ آپ مجھے دے دیں, ان سے آپ اور لے لیجئے گا یا آپ میرے لیے ایک مجموعے کا وہ کر لیں. تو خیر انہوں نے وہ مجموعہ مجھے دے دیا اور میں نے اس کو بہت دیر میں پڑھتا رہا. پھر جب یہاں میں آیا تو اسلام آباد میں 2006 کے آخر میں تو اس وقت میری بڑی جن لوگوں سے ملنے کا میرا بہت شوق تھا مجھے, ان میں ایک امین راج چغتائی صاحب تھے اور ایک توصیف تبسم. تو اب وہ ملاقاتیں ظاہر میں واقف نہیں تھا اور وہ مجالس میں کم چونکہ تشریف لاتے. ایک بار وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کوئی تقریب تھی اور وہاں میں حاضر ہوا تو توصیف صاحب اس مجلس میں موجود تھے اور میں نے نہایت عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کے قدموں کو چھوا اور ان سے اپنی وابستگی کا جو ان کے شعر کے ساتھ میری تھی. اور تو وہ کہے میاں میں آؤں گا, آپ کی طرف آؤں گا. اور پھر انہوں نے اس کی لاج رکھی, ایسا فقیر, ایسا خوبصورت, ایسا تہذیبی آدمی کہ وہ اکثر و بیشتر میرے پاس تشریف لاتے اور کئی گھنٹے بھی وہ تشریف فرما ہوئے. ایک وہ غالباً ان کی نواسی یا پوتی یا بیٹی کوئی بچے ادھر پڑھتے تھے کہیں, ان کو لینے آتے تھے تو ڈرائیور وہ باہر گاڑی میں اس کو بٹھا دیتے اور وہ کہتے بھائی میں آ گیا ہوں تو وہ تمہارا شعبہ مجھے بھول جاتا ہے, تم نیچے آ کر نا مجھے وہ لے جاؤ. میں نیچے چلا جاتا اور یعنی وہ تشریف لاتے اور اتنی عمدہ گفتگو. اور کبھی جیسے ابھی کئی دوستوں نے کہا ہے کہ وہ کسی کے خلاف بات کرنا یا کسی کے بدزنی کی کوئی بات کرنا یا کوئی نفرت کی بات کرنا, بغض کی کوئی بات ایسی میں نے ان کے اس زبان کو سے نہیں سنی. ہمیشہ وہ ہر ایک سے وہ بڑی محبت کی بات کرتے. میں نے ایک دن وہ اپنے شعبے کا ریکارڈ دیکھا, اس میں ہماری ایک فہرست چھپی ہوئی تھی تو میں نے کہا اتنے لوگوں پر کام ہو گئے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے نوجوان لوگوں پر کام ہو گئے ہیں, تو توصیف صاحب پر کیوں کام نہیں ہوا. میں نے آپ یقین کریں مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ جیسے بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہو. طالب علم اگرچہ بہت سطحی رکھنے والے آ رہے ہیں مجتبی, تو وہ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ شایان شان کا کوئی طالب علم میسر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی کہ اگر ایک ہو رہا ہے رسمی ہی صحیح, کچھ نہ کچھ تو ان کا ذکر خیر یونیورسٹیوں میں وہ ہونا چاہیے. تو اب میں اس طاق میں تھا کہ کوئی بہت اچھا جیتا جاگتا طالب علم آئے تو میں ان کے حوالے سے کوئی کام دے سکوں. ایک خاتون وہ ہماری اسٹوڈنٹ تھی تو اب وہ موضوعات پر بات ہو رہی تھی تو میں ان سے پوچھتا, میں نے کہا آپ اپنا موضوع بتائیں تاکہ ہم اس کو قائم کر سکیں, اس میں کوئی بہتری کی تجاویز آپ کو دے سکیں. تو وہ بچی کہتی ہے کہ سر میں توصیف تبسم صاحب پر کام نہ کروں. آپ یقین کریں میں مچل گیا نا, میرے اندر سے وہ ہوا. میں نے کہا اب یہ بچی اس نام سے واقف ہے تو میں نے کہا آپ توصیف صاحب کے کوئی آپ نے شاعری پڑھ رکھی ہے. کہتی شاعری تو میں نے نہیں پڑھی ان کی. میں نے کہا پھر آپ کیسے کام کریں گی. تو کہتی ہے میرا ان کے ساتھ کوئی نیاز مندانہ تعلق ہے, یا میں ان سے کہیں ملتی رہی ہوں یا کہیں ان سے میری شناسائی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے.
پھر میں نے اس کو کہا کہ تم مجموعے فوراً اکٹھے کرو اور اس کو پڑھنا شروع کر دو، پھر گپ شپ کرو. پھر میں نے اس کو ڈاکٹر احسان اکبر صاحب کو راضی کیا کہ وہ اس کام کی نگرانی کریں. اگرچہ انہوں نے بہت زیادہ اس بچی کو خراب کیا، تنگ کیا، لیکن بہرحال یہ کہ اچھا اب میں نے توصیف صاحب سے بات کی. میں نے کہا اس طرح ہم فارم بھائی اس کی کیا ضرورت ہے، اور وہ میں نے کہا وہ آپ نے جو یہ کتابیں چھاپی ہیں ان کی کیا ضرورت تھی، آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ نے کتاب چھاپ دی، اب یہ ہمارا کام ہے کہ اس کو سمجھیں اور اس کی قدر کریں. ایک شعر ان کا جو مجھے بہت اچھا لگتا تھا، اور میں بار بار جب بھی وہ تشریف لاتے میں کہتا تھا وہ شعر ذرا سنا دیں، اور وہ کئی جگہ میں نے لکھوایا بھی ان سے، آٹوگراف کے طور پر آپ کہہ لیں یا ویسے وہ لکھ بھائی اس شعر کے آپ کو میں جملہ حقوق نہ دے دوں. میں نے کہا نہیں، میں نے کہا یہ آپ جیسے بڑے آدمی کا شعر ہے تو یہ آپ کے میں زبان سے سننا چاہتا ہوں، آپ کے قلم سے لکھا ہوا میں دیکھنا چاہتا ہوں. زخم مضراب سے رشتہ ہے لہو بوروں کا، کتنا دشوار ہے آواز کو نغموں کا. تو یہ پھر سر ان کی ابھی وہ کتاب کا ذکر شیر علی صاحب کر رہے تھے، وہ جو یادداشتیں ہیں ان کی ایسی خوبصورت یادداشتیں، اس میں میں تو بالکل نہیں ہے، اور اس میں بھی وہ تہذیب سخن کی جو پوری روایت ہے، اور جہاں جہاں وہ رہے وہاں کی محفلوں کا آپ یوں کہہ لیں کہ عطر انہوں نے کشید کر لیا، اور اس کی روح جو ہے وہاں سے نکالی. پشاور کا حال دیکھیں، یا واہ میں جب ان کا وہ قیام تھا، اور واہ کے جن شاعروں کے ہاں ان کو وہ چمک نظر آتی تھی، یا جو اشعار میں خوبصورتی کو وہ دیکھنا چاہتے تھے، وہ جہاں جہاں انہیں آئی. یعنی ایک وہ شاعر ان کا مجھے نام شاید یاد نہ آئے، نصیر شاید یا شاید نصیر. اچھا آپ یقین کریں اس کے اشعار اتنی فراوانی کے ساتھ انہوں نے کوٹ کیے ہیں، اور اس نوجوان وہ اس وقت تھے، اور ان کے اشعار میں وہ جو بانک پن ہے اور جو سپردگی کی ایک کیفیت ہے، اور اس میں ایک بے ساختگی کا جو رنگ ہے، وہ ان کو وہ اس پر جو بات کرتے تھے. اسی طرح میں بعض اوقات ان سے مختلف جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہیں ان کے حوالے سے، ان کے شعر کے خاص رنگ کے حوالے سے کوئی بات کرتا تو وہ 1 گھنٹہ یعنی اس پر گفتگو کرتے اور بہت سا اشعار کرتے. جیسا کہ انہوں نے ذکر کیا کہ پی ایچ ڈی کے کام کئی لوگوں نے کیے ہیں، اور شخصیات پر بہت عمدہ مرقع لکھے ہیں لوگوں نے، ان کے خاکے لکھے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ جس طرح سے انہوں نے اپنے ابواب میں منیر شکو آبادی کو وہ بیان کیا ہے، وہ بالکل ایک اچھوتا اور ایک نرالا اس کا رنگ ہے، اور اس میں واقعتاً ایک شخص ہمارے سامنے پورے تناظر میں، پورے رنگوں کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ، اور اپنے تمام تر کارناموں کے ساتھ وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. پھر جو وہ شاعری کے فن سے متعلق ان کی کتاب آئی، اچھا اس میں بعض ایسے یعنی نکتے ہیں جو عمر بھر کی ریاضت کے بعد کہیں یاد آتے ہیں، اور اس میں وہ انہوں نے جس سلیقے کے ساتھ اور پھر اس کے لیے کچھ اشعار کا انتخاب کیا، اور اس میں یہ جیسے سائل کے اشعار اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ کسی بہت بڑے یا قداور آدمی کا یا کوئی، وہ تو ادب کے ایک طالب علم سے بھی اتنی ہی محبت کرتے تھے جتنے وہ اپنے کسی سینئر معاصر کا کرتے تھے. یہاں ایک بار خورشید رضوی صاحب کے اعزاز میں ایک فنکشن ہوا تو صدارت توصیف صاحب کی رکھی گئی. اس موقع پر جو باتیں وہاں وہ ہوئیں وہ نہایت عمدہ اور خوبصورت باتیں تھیں، اور توصیف صاحب کا ذکر جب بھی خورشید صاحب کے سامنے ہوتا ہے وہ بالکل ایسے جیسے طالب علم نیازمند کھڑا ہو دست بستہ. تو وہ بالکل وہ کہتے تھے کہ جب میں اسلام آباد میں تھا تو توصیف بھائی مجھ پر سایہ فکر رہے، مجھ پر شفقت کرتے تھے، اور وہ جو تہذیب سخن ہے ہم نے تو انہی کے قدموں میں بیٹھ کر حاصل کیا. وہ خود بڑے آدمی ہیں، لیکن یہ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ وہ نہایت درخشاں صفات آدمی تھی، اور نہایت کشادہ دست اور کشادہ دل آدمی. مجھ جیسے طالب علم کے لیے وہ اپنی کتاب لے کر آنا، وہ آسمان ہے آپ چھپی تب بھی، اس سے پہلے سلسبیل کتاب چھپی تب بھی، اور ان کی نظموں کا وہ جو انگریزی ٹرانسلیشن چھپی تب بھی،
اور مطلب وہ بار بار مجھے نوازتے. میں نے وہاں سے ایک رسالہ ہم نے شروع کیا تخلیقی ادب, تو اس میں نے گزارش کی کہ آپ اپنی کوئی تازہ چیز دیں. تو انہوں نے ایک مجھے سلام امام عالی مقام کی بارگاہ میں ان کا سلام, وہ مجھے کہا کہ یہ اب میاں یہ ابھی تک چھپا نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ بہت اچھا. پھر میں نے ایک دفعہ ان سے گزارش کی کہ آپ اپنی کچھ یادداشتیں لکھیں اور میرے یہ رسالے میں قسط وار اگر آتی رہیں تو کتنا اچھا ہو. میں نے راضی کر لیا ہے امین راج چغتائی صاحب کو, تو وہ سیر گریباں کے نام سے اپنی خود نوشت انہوں نے لکھنی شروع کر دیا اور اس کی قسطیں چھپ رہی ہیں. تو مجھے کہتے تھے ضرور. ایک بار اتنی تحسین کی میری, یعنی ایک میرا مضمون کہیں چھپا, وہ مکھڈ شریف ایک ہماری خانقاہ ہے, تو اس میں خطی نسخے ہیں, تو ان نسخوں کے حوالے سے میں نے ایک تعارفی سا مضمون لکھا تھا. تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ رسالہ دیکھ کر مجھے باقاعدہ فون کیا اور 1 گھنٹہ اس کی داد اور تحسین کرتے رہے اور فرمایا یہ وحید قریشی کے بعد اتنی قیمتی باتیں میں نے اس مضمون میں پڑھی ہیں یا سنی. تو یہ یعنی وہ ایک بے نظیر انسان تھے, اور میں نے ان سے کبھی کوئی منفی بات ایسی ان سے نہیں سنی جس سے میں, یہ بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہمارا ہوتا ہے اور نیاز مندی کا ایک سلسلہ ہے, لیکن وہ اتنی خوبصورت یعنی شخصیت تھی, اتنی مرصع مسجع اور ایسے حاضر دماغ اور ایسے حاضر جواب. وہ پوری تہذیب گویا ان کے جلوں میں ساتھ رواں دواں رہتی تھی. وہ پرے ہیں تجھ میں وہ لاکھوں ہنر ہے مجمع خوبی, ملاقاتی تیرا گویا بھری محفل سے ملتا ہے. اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے. وہ زندہ ہے, ان کی یادیں ہمیشہ تازہ رہیں گی, ان کا شعر ہمیشہ سرسبز رہے گا, اور انشاءاللہ آنے والے زمانوں میں بھی اس کی تابناکی باقی رہے گی. اللہ کریم, میری بہن بیٹھی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے, ہم سب کو صبر دے. وہ بے نظیر انسان تھے, اس بے نظیر انسان سے ہمارا یہ خطہ خالی ہو گیا ہے, ہم محروم ہو گئے ہیں, اور اللہ کریم ان کے درجات بلند کرے. بہت شکریہ.